إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون سورہ یونس آیت نمبر 16 وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وفي رواية لمسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا ہر طرح کی تعریف توصیف کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور آخری نبی امت محمدیہ ہونے کا شرف بخشا۔ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
معزز حاضرین جمعہ، میں آپ لوگوں کے سامنے جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے آخر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں۔ اگر ہم غور سے اس موضوع کو دیکھیں تو ایک سوالیہ نشان ہے کہ آخر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں۔ یقیناً یہ موضوع بڑا اہم ترین موضوع ہے۔ اس موضوع کا تعلق ہمارے ایمان اور عقیدے سے ہے۔ اس موضوع کا تعلق دنیاوی اور اخروی کامیابی سے ہے۔ تاریخ عالم میں بے شمار افراد، اشخاص اور ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے فنی، علمی، رفاہی کارنامے انجام دے کر انہوں نے نام کمایا، لیکن چند ایک نفوس ایسے گزرے ہیں، ایسے افراد اور اشخاص جو صحیح معنوں میں کامیاب ہیں، وہ انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے دور کے تقاضے کے مطابق وحی الہی کے ذریعے سے مسلمانوں کو، ہمیں اور آپ کو، ساری کی ساری انسانیت کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے بے انتہا جد و جہد اور کوششیں کی، اور خود انبیاء علیہم السلام قرآن و سنت کے متبع اور پیروکار تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے خاطر، لوگوں کی رشد و ہدایت کے خاطر انسانوں کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے مبعوث فرمایا، اور انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراج منیر بنا کر کے بھیجا۔ اسی تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ، کہ اللہ رب العالمین نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بشارت سنانے والا اور لوگوں کو ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا۔ اسی طرح اور آگے چلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ واضح الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام انسانوں کو ایک امت بننے کے لیے تخلیق کیا تھا، اور یہی تاریخ رہی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک تمام کے تمام لوگ موحد تھے، ایک اللہ رب العالمین کا پرستش کرنے والا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اس کے بعد لوگوں میں بگاڑ آیا، لوگوں میں طرح طرح کے خرافات آئے،
اس کا بھی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، فِيمَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، جب لوگ دھیرے دھیرے توحید سے نکلنے لگے، شرک اور بت پرستی میں اپنے آپ کو پھنسا لیا، اس جال میں ایک انسان پھنس جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت کر دی، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، ان رسولوں کو اور کتابوں کو اللہ رب العالمین نے اس لیے بھیجا، اس لیے نازل کیا تاکہ یہ رسول کتاب کے ذریعے سے جو اللہ رب العالمین کی جانب سے سچی کتاب، برحق کتاب ہے، اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں میں جو اختلاف پیدا ہو چکے ہیں ان کا فیصلہ کرے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے نازل کی ہیں، اور اسی طرح ان تمام کے تمام چیزوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حجت قائم کر دیا، اور وہ حجت ہی کیا جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بشارت سنانے والا، اسی طرح ڈرانے والا، لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، اور لوگوں میں ایک حجت قائم کر دے، لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ رب العالمین کے سامنے یہ نہ کہہ سکے کہ اے اللہ رب العالمین ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی، کوئی نبی اور رسول نہیں آیا، اگر آیا ہوتا تو ہم اس کی اتباع کرتے، ہم اس کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق اپنے آپ کو نیکوکار لوگوں میں شمار کر لیتے۔ یہ حجت اللہ رب العالمین نے قائم کر دیا۔ لہذا ہر ایک انسان کو اچھی طرح سوچ لینا چاہیے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجمل طور پر تمام کے تمام انسانوں کو عقل سلیم سے نوازا ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک انسان مکمل طور پر صحیح اور غلط کے فیصلے کر سکتا ہے، لہذا ہر ایک انسان کو اچھی طرح حساسیت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اسی طرح میں نے موضوع میں کہا تھا کہ آخر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں؟ بہت سارے اشخاص، بہت سارے افراد دنیا میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ اسی طرح ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ اوصاف حمیدہ اور وہ کمالات ہیں جن کے تعلق سے اہل علم کا ایک بڑا طبقہ یہ لکھتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام نبیوں پر تمام کے تمام نبیوں میں کمالات رہے، خوبیاں رہی، اوصاف حمیدہ رہے، لیکن ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو کمالات رہے، جو خوبیاں رہی، جو امتیازات رہے، وہ کسی اور نبی میں نہیں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک مسلمان کے لیے آئیڈیل قرار دیا، اور ساتھ ہی آئیڈیل نہیں بلکہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے کامیابی کا ضامن قرار دیا۔ لہذا ہم اہل ایمان کو چاہیے کہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار، طور طریقے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، اسی میں کامیابی ہے۔ دوسرے تمام کے تمام اشخاص اور صفات کو ہم اپنا سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر اگر ہم کہیں تو اس میں کامیابی نہیں ہے۔ اسی طرح اور آگے چلتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو برابر روشن کرتے رہے
اور یہ تاریخ شاہد ہے کہ اس دنیا کو اور اہل دنیا کو ایک ایسے نبی اور رسول کی ضرورت تھی جو تمام کے تمام لوگوں کے لیے نبی اور رسول ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء علیہم السلام آئے، اللہ رب العالمین نے مبعوث کیے، وہ کسی خاص خطے، کسی خاص قبیلے، کسی خاص بستی کے لیے ہوا کرتے تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اسی کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ میں کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام کے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ لہذا یہ آیت کریمہ واضح کرتی ہے کہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم فلاح چاہتے ہیں، نجات چاہتے ہیں، تو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیں، احادیث صحیحہ کو پڑھیں، تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں، یقیناً آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایسے پائیں گے کہ آپ کمال تک پہنچے ہوئے تھے، آپ کمال تک پہنچے ہوئے تھے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق باکمال تھے۔ کسی اور افراد کے اندر وہ تمام کے تمام امتیازات، وہ تمام کے تمام کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو میں نے تمہارے درمیان بھیجا ہے، بے شک انہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ تمہارے درمیان، غالباً لگ بھگ 40 سال گزار چکا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ آج مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار، اطوار کو اپنانے سے کتراتے ہیں، جبکہ ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان جب آپ کی زندگی کو پڑھتا ہے، آپ کے اخلاق، کردار اور آپ کی سنتوں کو پڑھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ فوراً اسے قبول کر لے، اس لیے کہ اس زندگی میں تمام کے تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ لہذا ہم اہل ایمان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے من وعن، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مان لیا، تسلیم کر لیا، اسی کو قرآن نے ان الفاظ میں فرمایا، قالوا سمعنا واطعنا، کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی حکم دیتے وہ سنتے اور اطاعت کرتے۔ ہمارا طریقہ بالکل اس کے بالمخالف ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کردار کیا رہا، اسی کی وضاحت آپ کی پیاری بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان فإن کان یصوم شعبان کلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔
جبکہ ایک دوسری روایت کو آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے، اس میں غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان اور رمضان کو ملا دیتے تھے، دونوں مہینوں کو ملا دیتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل تھا، لہذا ہمارا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کثرت سے روزے رکھیں، اور اس کے کئی ایک حکمتیں ہیں، کئی ایک فوائد ہیں جو انسان اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کا اہتمام کیا، اگر ہم اور آپ اہتمام کر لیتے ہیں تو یقیناً یہ کامیابی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نفلی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ انسان جس کے روزے چھوٹ گئے ہیں، رمضان کے فرض روزے جن کے چھوٹ گئے ہیں بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا کسی بھی پریشانی یا اسی طرح کسی بھی وجہ سے، اگر کسی انسان سے فرائض روزے چھوٹ گئے ہیں تو اسے چاہیے کہ پہلی فرصت میں اس مہینے میں اس روزے کو مکمل کر لیں، اس روزے کو مکمل کر لیں۔ ہم اور آپ سفر میں ہوتے ہیں، ہم اور آپ بسا اوقات بیمار پڑ جاتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم سے روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اس مہینے آنے والے رمضان سے پہلے اللہ رب العالمین کی جانب سے جو ایک انسان کے اوپر قرض ہے اسے اتار لیں۔ اسی طرح اس مہینے کے تعلق سے ایک حکمت یہ بیان کرتی ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ میں رمضان المبارک میں چھوٹے ہوئے روزوں کو اس مہینے میں مکمل کرتی تھی۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس چیز کو اسی انداز سے سمجھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے، چند ایک ایام کے علاوہ پورا مکمل مہینہ روزے میں آپ گزار دیتے تھے۔ اور عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں یہ پسند نہیں کرتا ہوں کہ کسی اور دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری حاجت ہو اور میں روزے سے ہوں، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے سے رہا کرتے تھے ان ایام میں ہم ان روزوں کو مکمل کر لیا کرتے تھے جو روزے ہمارے چھوٹ جایا کرتے تھے۔ یقیناً اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اسی طرح ایک انسان، ایک مرد، اس کے بھی روزے چھوٹتے ہیں کئی ایک بنیادی وجوہات کے اعتبار سے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ان دنوں میں، اس مہینے میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو مکمل کر لیں۔ اسی طرح اور آگے چلیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ان ایام میں، اس مہینے میں زیادہ نفلی روزوں کا اہتمام کرو، اس لیے کہ اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ لہذا ہم اہل ایمان کو چاہیے کہ اس مہینے میں بھی روزوں کا اہتمام کریں تاکہ مکمل طور پر ہمارا جسم، ہمارا ذہن و دماغ آنے والے مہینے کی استقبال کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی طرح اور آگے چلیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نفلی روزوں کے تعلق سے ایک حکمت بیان کرتے ہیں کہ یوں تو ایک انسان کا اعمال ہر دن اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ہر دن ایک انسان کے اعمال، چاہے وہ نیک ہوں یا بد ہوں،
ہر دن اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتے جو کبھی گناہ نہیں کرتے، جن کے تعلق سے قرآن و سنت میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتے اللہ رب العالمین کی مخالفت نہیں کرتے، وہ ہمارے عملوں کو لکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس امانت داری کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور پیش ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی انہو علیم بذات الصدور ہے، تمام کے تمام چیزوں کو جاننے والا ہے، اس کے باوجود اپنے مقرب فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو۔ لہذا ہم اہل ایمان کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو نیکیوں کے ساتھ گزار رہے ہیں یا پھر برائیوں کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کو برائیوں کے ساتھ گزار رہا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حجت قائم کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں، پیغمبروں، رسولوں اور رہبروں کو مبعوث فرمایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی۔ اسی طرح اس مہینے کے تعلق سے اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کہ میں اس مہینے میں اس لیے روزے سے رہا کرتا ہوں کہ اس مہینے میں سال کے تمام اعمال اللہ رب العالمین کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رائے ظاہر کرتے ہیں کہ میرے رب کے پاس میرا نام اعمال اس وقت پہنچے جب میں روزے سے ہوں۔ چنانچہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم اہل ایمان اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ ساتھ میں اس چیز کی بھی وضاحت اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور اہل علم نے مکمل طور پر اس پر بڑے تبصرے کیے ہیں کہ نصف شعبان کے بعد روزے کا اہتمام نہ کریں، اس لیے کہ اس کے بعد فرائض روزے تم پر عائد ہونے والے ہیں۔ لہذا کثرت سے اس مہینے میں روزے کا اہتمام کیا جائے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو نہ جانے کیسے کیسے خرافات کا انجام دیتے ہیں اور کیا کیا نام دے دیتے ہیں، جبکہ ان تعلق سے جو تمام کے تمام خرافات ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمایا یا پھر اس کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ ہاں یقیناً کئی ایک دنوں کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اسی طرح کئی ایک اوقات کی بھی فضیلت اللہ رب العالمین کے نزدیک عظیم ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے نزدیک کئی ایک مہینے ایسے ہیں جو بڑی عظمتوں کے حامل ہیں، بڑی فضیلتوں کے حامل ہیں۔ لہذا ہم اہل ایمان کو چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کریں، نیکیاں کریں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں اس مہینے میں زیادہ روزہ اس لیے رکھتا تھا، اس لیے کہ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا وہ حرمت کا مہینہ تھا، اس میں لوگ اس مہینے کی بڑی تعظیم کی، اس مہینے میں لوگ بڑی عبادتیں کی، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اسی پر کار بند رہے، مکمل طور پر اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جوڑ لیا، اور اس کے بعد شعبان کا مہینہ اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ
اور بیچ میں یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل ہو جایا کرتے تھے۔ لہذا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو آپ اٹھا لیں، پوری سیرت کو، آپ کے حیات طیبہ کو اٹھائے، پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام اس وجہ سے بھی کیا کرتے تھے کہ اس مہینے کی بڑی اہمیت ہے اللہ رب العالمین کی نزدیک، اور یہی وہ مہینہ ہے جو ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے یا خبر دیتا ہے کہ اس مہینے کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس کے تمام روزے ہر ایک بالغ انسان پر فرض ہے، اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح رمضان کے تعلق سے کئی ایک فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح روزوں کا اہتمام کیا، اور روزے کا اجر، اس کا صلہ، اس کا بدلہ اللہ رب العالمین کے پاس کتنا عظیم ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی تمام کے تمام عملوں کے تعلق سے واضح فرما دیا کہ صدقہ کا یہ اجر ہے، نماز کا یہ اجر ہے، اسی طرح ہی فلاں نیکی کا فلاں اجر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح اور صاف الفاظ میں نہیں فرمایا کہ روزے کا اجر یہ ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو کوئی انسان روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اجر دے گا ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا کہ آپ نے فرمایا کہ نصف شعبان کے بعد روزے کا اہتمام نہ کرو۔ اگر ہم نے شروع کے دن یا شروع کے ایام میں روزوں کا اہتمام نہیں کیا تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ کے اوپر اللہ رب العالمین نے فرض نہیں کیا، البتہ اگر آپ اہتمام کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اور معمول رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے کو رکھا کرتے تھے، 13، 14، 15 ہر مہینے کے 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ دن بھی ہم سے اس مہینے کے چھوٹ گئے، کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں تمہارے لیے ایک اہم چیز اب بھی باقی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کے اخلاق، آپ کا رد عمل یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ ہر ہفتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ لہذا ہم اہل ایمان کو چاہیے کہ اگر ہم نے اب تک روزے نہیں رکھے تو کم از کم سوموار اور جمعرات کے روزوں کا اہتمام کرو۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل اور کردار رہا، لہذا یہ عمل تو ہمارے لیے انتہائی آسان ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سیرت، آپ کے اطوار، آپ کی سنت یہ بھی ہے کہ ہمارے اوپر جو فرائض اللہ رب العالمین نے نازل کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، ان فرائض کا اہتمام کریں۔ اگر ہم فرائض کا اہتمام نہیں کریں گے تو ہم نیکیوں کو نہیں انجام دے سکتے۔ اسی طرح اہل علم نے اس چیز کے ساتھ بڑی وضاحت اور تشریح کے ساتھ لکھے ہیں کہ جو کوئی انسان اللہ رب العالمین کا فرائض کا اہتمام کرتا ہے،
اللہ تبارک و تعالی مزید اسے نیکیوں کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اہل علم نے اس کی بھی وضاحت کی، جو کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض نیکیوں کو انجام نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکیوں کی توفیق نہیں دیتا۔ اگر کسی کو نیکی کی توفیق مل گئی ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے، اور دنیا کی تمام کے تمام چیزیں اہل ایمان نہیں بلکہ تمام کے تمام انسانوں کے لیے نعمت ہے۔ لہذا ہم اہل ایمان کو چاہیے کہ ان نعمتوں کی قدر کریں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن ہے۔ لہذا ہم اہل ایمان کو چاہیے کہ قرآن کی طرف سبقت کریں، پڑھیں، غور کریں، سمجھیں، سمجھ کر پڑھیں، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو اتارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب قدیر ہم تمام مسلمانوں کو جو باتیں کہی گئی سنی گئی اس پر عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔